پاکستان میں احتساب اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے، اور اگر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی جس طریقے سے کوششیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا۔ لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، نفرت اور غم، یاس اور گداز اور تکلیف اور جو ہماری حالت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ضرور دیں کہ پاکستان کی اتحاد، پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کی ترقی اور رول آف لا میں ہی پاکستان کا مستقبل مثمر ہے، کیوں کر ہم اپنے پیٹی سیاسی مفادات کے لیے ہم ملک کو اتنا ناگزیر، اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آخر میں خان صاحب نے 10 دسمبر کو پشاور میں عظیم الشان جلسہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا کے تمام ورکرز کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کا خان کے ساتھ ڈٹ کے کڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ نے نکلنا ہے، جلسہ کرنا ہے جس طرح دیگر پارٹیاں کر رہی ہے، اور اس جلسہ کرنے میں اگر کوئی آپ کو روکے، کوئی آپ کو ٹھوکے، تب بھی آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ میں کے پی کے صوبائی حکام کو 2 ایام کا ٹائم دیا ہے۔ ہم نے یہ تمام کنونشن جو کرا رہے ہیں عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ان سے احکامات لیے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 کے پہلے کنونشن کو پہلے تالا لگا دیا گیا جہاں شادی حال میں تھا، پھر ہم ایک پرائیویٹ جگہ پہ شفٹ کر گئے، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی۔ جب ہماری تعداد 7-8 ہزار ہو گئی تو تب پولیس 300-400 تھی، تو ہمیں وہ ڈسٹرب نہ کر سکی۔ تو لہٰذا پشاور جلسے کے حوالے سے اور کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جتنی باری جمعیت میں ہمارے ورکرز پاکستانی اور رول آف لا سے محبت کرنے والے لوگ آئیں گے، اتنا ہی ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور آج جو ہے تمام تر ظلم و زیادتی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارا کمپین ہو رہا ہے، یہی ہمارا کمپین ہے، اور یہی لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی نتائج جو ہیں، لوگوں کی ڈٹرمنیشن میں مومد و معاون ثابت ہو رہا ہے۔ داور خان کنڈی میرے پرانے دوست ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ میں نے دیکھا کہ یہ نون جس کے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، یہ کر کیا رہی ہے، کس طرح ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے پارٹی نے کس طرح ووٹ اور بنیادی حقوق اور انسانی حقوق اور جمہور اور دستور کے تمام قاعدوں کو کتنا بری طرح پامال کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اور اس کو قیمت دینی پڑی ہے۔ اچھی بلی عزب اقتدار کی پارٹی جو دعوے کر رہی ہیں کہ ہم حکمران بننے والے ہیں، ان کی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کچھ ایام قبل اپنے قبیلے کو جمع کرتا ہے، اپنے سپورٹر کو جمع کرتا ہے، اور ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جابر اور ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں شمولیت کرتے ہیں۔ حکام کو علم ہوتا ہے، اور حکام کیا کرتے ہیں کہ اسی ایک ہفتے میں پہلے تو ان کا فلور مل گرا دیتے ہیں۔ اس کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اے سی چلا جاتا ہے، بلڈوزر چلے جاتے ہیں، اور ان کا فلور مل اس سزا میں کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جناب علی ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اینٹی کرپشن اور پولیس کے پرچے تیار ہیں۔ تو یہ ابھی راستے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں یہ مجھے 9 مئی کے کیسز میں تو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب 9 مئی مطلب یہ ہے کہ پرچے 9 مئی کے نام پہ تو ایک فراڈ ہے، کسی کے خلاف بھی پرچے کرنا چاہیں، جو بھی پی ٹی آئی کے نزدیک آئے گا اس کو قیمت چکانی پڑے گی۔ تو لہذا ان کے حوصلے کو، ان کے پورے کنڈی قبیلے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایسے آڑے وقت میں آ کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ بھی غیر مشروط ہمارے ساتھ شمولیت پہ میں داور خان کنڈی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک وقت میں ہمارے رہنما بھی رہ چکے ہیں، آج میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹوپی اور مفلر پہناؤں گا۔ شکریہ۔
جی ذرا ادھر ادھر بھی دیکھ مبارک اب داور خان کنڈی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اس کے بعد سوال و جواب۔ صحیح ہے، بالکل صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ کا حال میں موجود الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پارٹی کے جو ہمارے ٹانگ ڈسٹرکٹ کی کابینہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آنے والے جتنے دوست ہیں ان کا، اور شیر افضل خان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پارٹی میں شامل کیا۔ اور میں اگر کچھ مس کر جاؤں تو وہ غلطی ہوگی، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بریف جو ہے میں اپنا ایک وہ کرا دوں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں، 2013 سے 18 تک میں پارٹی کا MNA تھا، اور خان صاحب کے جو ویژن کا میں سب سے زیادہ قائل تھا، اور پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کو میں اپنا ایسا سمجھے کہ ایمان سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو پارٹی میں میرے جو اختلافات اس وقت آئے، تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب، اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے MNAs بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خان صاحب بھی اس چیز کے قائل تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکیں تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا۔ اور حائل رکاوٹ جو اس میں تھی وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ جوانوں کی پارٹی ہے، نئی نسل کی جماعت ہے، اس کو ان جیسے الیکٹیبل سے، ان جیسے ٹینٹڈ سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ہم نے کلیئر اوپن اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں کروانے دے رہے تاکہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری رہیں، اور میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میرا اس وقت آواز اٹھانا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب کا، جنہوں نے مجھے قائل کیا کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین پارٹی سے جا چکے ہیں، اور جو پارٹی کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے وہ جا چکے ہیں، تو آپ پارٹی میں آئیں۔ شیر افضل خان میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو انہوں نے بھی قائل کیا، اور علی امین بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے، تو میں ان دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملغوبہ بن چکا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو اپنی سلیکشن کے لیے اس وقت دوڑ میں ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میری 25 سال سیاسی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ساری عمر جو ہے سیاسی جو اقدار ہیں، جو سیاسی روایات ہیں اس کی پاسداری کی، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا، غلطیاں ہوئیں، غلط فیصلے ہوئے، لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے، تو میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی۔ آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں، ہمیں ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف، اس ملک کی نظریاتی اس جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے، اور یہی موقف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے یقیناً۔ تو 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کر رہے جو 9 مئی والے ہیں،
آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں، آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں، تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف۔ دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے، تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے ایک مقبول پارٹی ہے۔ تو اس مقبول پارٹی کو اگر آپ الیکشن سے دور رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو یہی چیزیں سبب بنی کہ میں تحریک انصاف میں اپنی خدمات دوں اور میں تحریک انصاف کو جوائن کروں۔ شکریہ۔ اچھا سر، آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ میری عمران خان سے اس وقت بات ہوئی لاہور میں جب آپ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، آپ اکبر ایس بابر سے بھی ملنے کے لیے گئے، وہاں بھی ملاقات کی، آپ نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن ہونا تھا۔ لیکن جس علی امین گنڈاپور کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ عائشہ گلیلی جیسا کردار آپ کا ہے۔ ایک تنازع تھا لڑکی کا، اس معاملے پر عمران خان نے ہمارے ساتھ میڈیا کے جو بیٹ رپورٹر تھے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان غلط تھے یا اب غلط ہیں کہ آپ وہ اپنی غلطی سدھار رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ علی امین گنڈاپور نے یہ جو آپ کے بارے میں کہا تھا عائشہ گلیلی جیسا کردار، وہ کیا اس وقت غلط تھے؟ کیونکہ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ وہ کچھ برائی کر رہے ہیں۔ آپ سے سوال ہے سر۔ میرے خیال میں نہ وہ غلط تھے نہ میں غلط تھا، اور اگر پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائیں پھر کام نہیں چلے گا۔ میں نے تحریک انصاف اچھے دل سے جوائن کی ہے، اور اگر پارٹی میں پھر بھی اگر کوئی ناانصافی ہوگی تو میری آواز سب سے پہلے اٹھے گی۔ جی شہزاد الرحمن صاحب، آپ کو مبارکباد بھی ہے، اور خان صاحب نے آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف بنا دیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ، تھینک یو۔ آج خان صاحب نے مجھے پاکستان تحریک انصاف جی خان صاحب نے آج مجھے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے، جس میں خان صاحب کا شکر ایسا جاتا تھا کہ ماضی میں جو پریس کانفرنسز یہاں پر کروائی جاتی تھی وہ زبردستی کروائی جاتی تھی، اور اس کے بعد پارٹی چینج کروائی جاتی تھی۔ آپ بھی ابھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، زبردستی کروا رہے ہیں۔ ایک یہ بتائیے گا، دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 13 یا 18 گارڈ میں نے گاؤں سے بلوائے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی پریس کانفرنسز کے بعد واقعی آپ کو گارڈ بلوا لینے چاہیے؟ جی میں آپ کو سب کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں، تمام سن لیں، اور پوری قوم سے بھی میری استدعا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہا ہوں۔ میں بالکل موت کے دہانے پہ ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے، مجھے تازہ تھریٹس آئی ہیں، اور ان کے پاس میرا علاج کوئی نہیں ہے سوائے وہی جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اس میں ایک کے پی کا سیاستدان ملوث ہے۔ دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ می، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے، اور میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر سے کوئی زندہ ہی نہیں ہوں، وہ ختم ہی کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پہ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، پشتونوں نے، کے پی کے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ آج میرے جانے سے آپ کے ساتھی گئے تھے اور عوام امڑ آتے ہیں۔ میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اس عزت اور احترام کو، ان کی آنکھوں کو نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسری بات، میں تمام کو علم ہونا چاہیے کہ میرے لیے، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، شاید 2 دن ہو، 4 دن ہو، لیکن یہ قربانی دینی ناگزیر ہے اور پاکستانیوں کو دینی ہوگی۔ اور کوئی ایسے ملک میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں غریب، معذور، مجبور عوام جو ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جا رہا ہو۔ تو لہٰذا عزت کی موت بہتر ہے اس غلامی کی زندگی سے جو آئندہ وقت میں اس قوم کا مقدر بننے والی ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، صرف اس سیاستدان کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ آج شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اور ہو سکتا ہے صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اتنے اگر 10 ہیں تو 5 اور ہو جائیں، بغیرتوں میں جتنا اضافہ ہوگا اچھا ہے۔ مگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آج آپ باقاعدہ طور پر سیاستدان بن گئے،
اور 90 سے لے کر آج تک جتنی پاکستان کے اندر جو سیاسی سسٹم چل رہا ہے، کبھی ہیلی سے تصویریں پھینکی جاتی ہیں اور پھر خاور مانیکا جیسا کردار سامنے آتا ہے. پاکستانی جو قوم ہے ایسی سیاست کی متحمل ہے؟ دیکھیں خاور مانیکا، آپ کو میں یہی تو عرض کر رہا تھا، خان کا دست بازو بننے یا پی ٹی آئی کا پیغام پہنچانے یا عوام کو ہمت حوصلہ دینا، اس کے پیچھے واحد محرک یہ ہیں کہ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت جو ہے وہ رول افلاح ہونی چاہیے. خاور مانیکا اور خاور مانیکا جیسے 20 کردار جنہوں نے اپنے بیان طوطی کی طرح رٹائے ہوئے پڑھے، ایسے عوامل کو، ابھی آپ کے دو ساتھی نے سوال کیا کہ جی یہ زبردستی کی پریس کانفرنس ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ساتھی تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ماشاءاللہ، تو کوپڑی تو آپ کی بڑی ہے. تو آپ کو زبردستی کی پریس کانفرنس اور رضا کی پریس کانفرنس کا تو بالکل علم ہوگا. آپ یقین کریں میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، جو اس کڑے وقت میں آ کے ہمارا علم بلند کر رہے ہیں. آپ یقین کریں خدا اور رسول حاضر ناظر ہیں کہ ہم اس جہاد، اس جنگ، اس کاس کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں اور کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں. اور جب تک اپنے اندر سے اس خوف کو آپ نکالیں گے نہیں، ایک دفعہ خوف کو نکالو نا، پھر کوئی خوف، کوئی گرفتاری کا ڈر، کوئی ننگا کرنے کا ڈر، کوئی مارنے کا ڈر، کوئی قتل کرنے کا ڈر، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ آج آ رہے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت کو سلام. ان کو پتہ ہے کہ پرچی ان کا انتظار کر رہے ہیں، تکالیف ان کا انتظار کر رہی ہے، جیل ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ گلے لگانے آ رہے ہیں. جی داؤد کنڈی صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا. آپ این 43 پہ آ رہے ہیں تو کیا خیال ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو مولانا صاحب کی وجہ سے یہاں لے آئے اور ان کے مقابلے کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ سچ ہے؟ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. میں نے جس طرح کہا کہ غیر مشروط طور پر وہ پارٹی میں آئے ہیں، ٹکٹوں کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہوگا. سر جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 125 سیٹیں ہم لیں گے، الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا. آپ اس بیان کو کس تناظر میں لیں گے؟ یہ بنگالی عامل کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے شاید چیلا کاٹ کے ان کو بتایا ہوگا کہ 125 سیٹیں وہ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں. کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے. جی 25 کروڑ عوام کا لاڈلا. آپ اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو کے حقوق خزانے پہ بار بار ڈھاکہ ڈالنے والا ڈاکو 4 دفعہ حکومت کر کے 10 ارب ڈالر باہر بھجوا کے وہ لاڈلا پھر بھی ادھر ہی پھر رہا ہے. اس کو چپل پڑنے چاہیے تھے، یہ لوگ اس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں. صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت آپ کے خلاف بیانات دیتے تھے یا بات کرتے تھے. آپ نے پرویز خٹک کیا، وہ لوگ ان لوگوں کا نام لیا جو پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگ ہی میرے خلاف تھے. تو کیا پارٹی کے اندر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے مخالفت ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کے پی کے اندر بھی ناراض ارکان کے ساتھ ملا کے مشاورت کر. اس کا جواب میں دیتا ہوں. جب اس کو ہم پارٹی میں لا رہے تھے، ہماری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں تو ان تمام کے آمد سے قبل ضلعی جو پارٹی کا چیپٹر ہوتا ہے اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، ریجنل کو اعتماد میں لیتے ہیں اور صوبائی قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں. سنیں نا جی، تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں خان صاحب کی اجازت سے. تو لہذا ماضی کی باتیں دفن ہیں. ہی از ناؤ پارٹ آف آور فیملی. سائفر کیس جو ہے وہ کل قرار دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے. جی یہ اس پہ میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ کیس میں نے دائر کیا تھا، میں نے چیلنج کیا تھا یہ ریٹ پٹیشن، اور یہی میری استدعا تھی کہ سائفر کی جو ٹرائل ہیں یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے اس دیکھیں یہ ریٹ پٹیشن بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی، اور جس انداز میں سائفر کے ٹرائل ہو رہے تھے
ہمارے ہاں صرف غلطی یہاں پہ ایک ہوئی کہ جو توشاخانہ کے ٹرائل تھے اس میں کوئی آئی سی اے نہیں گئی، یہاں پہ پہلی آئی سی اے گئی اور الاؤ ہو گئی اور یہ دڑن تختہ ہو گیا اس کنٹرول ٹرائل کا. تو لہٰذا اس فیصلے کو ہم انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، اور جس طرح ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا جس سے پاکستان میں رول آف لا کا بلبالہ ہوا، ایسے فیصلوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کو جو ہے انصاف سے وابستہ اداروں سے مزید توقعات. اب اس کیس کا کیا بنے گا؟ بڑھ گیا کیس؟ جی اس کیس کا اب یہ ہوگا کہ یہ ریورس ہوگا. وہ ٹرائل جتنے بھی ان کیمرہ جیل میں ٹرائل ہو چکے ہیں وہ سب کل عدم ہو گئے ہیں، اور اب تمام کارروائی اثر نو ہوگی. خان صاحب کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگے، یہاں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا، یہاں پہ نقول تقسیم ہوگی، پھر دوسری پیشی فرد جرم کی ہوگی، اور اس سے اگلی پیشیاں جو ہیں شہادت ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ تب تک خان صاحب کا سائفر جو ہے ان کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. آپ نے بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہیں، آپ نے سیاستدان کا نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا سیاستدان ہے جو آپ کا دشمن بنا ہو. جی یہ وہ حضرت ہیں جس نے ابھی ابھی مجھ پہ تازہ پرچے بھی کرائے ہیں. اس کو بڑی خواہش ہے، سنیں نا جی، نام بھی لوں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ لوں گا، اور حساب کتاب بھی انشاءاللہ پورا کروں گا جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کی ہیں. صرف اور صرف میں اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ آپ میرے ساتھ عداوت مول لے رہے ہیں، ذاتیات کر رہے ہیں. اور میں قسمن اٹھاتا ہوں کہ میں نہ ایسے ذاتیات کی بنیاد پہ ڈرنے والا ہوں، اور میرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ لا سکوں. بس میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں ان کو، اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھ لے، نہیں سمجھتا ہے تو شاید ان کو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں عداوت نسل در نسل چلتی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساڑی گال ہوگی، تو یہ کلیئر کر دے ان کی گال کے نہ ہوئی تھا. ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی.